وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل. دوبارہ پھر دہرائی گئی یہ بات، کیونکہ یہ اتنی خوبصورت ادا ہے کہ اس کا دوہری بار تذکرہ کیا گیا. یبکون، وہ روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. ایسے لوگ اللہ کے پیارے ہیں کہ قرآن سن کے ان کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، جھک جاتے ہیں. یخرون للاذقان، نمبر 1. نمبر 2، یبکون، آنسو بہاتے ہیں. اور نمبر 3، یزیدہم خشوعا، عاجزی بڑھ جاتی ہے ان کی. ہم ذرا اپنا حال بھی دیکھ لیں. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر ان کے اندر عاجزی پیدا ہونے کی بجائے، نرمی پیدا ہونے کی بجائے کیا پیدا ہونے لگتا ہے؟ سختی پیدا ہونے لگتی ہے، اور عاجزی پیدا ہونے کی بجائے اور زیادہ تکبر آنے لگتا ہے. علم کا اکڑنے لگتے ہیں کہ ہم بڑی چیز بن گئے اور دوسرے سب تو بے وقوف ہیں، جاہل ہیں. کبھی ایک پہ تنقید، کبھی دوسرے پہ تبصرہ، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی کوتاہی. ہر ایک کے عیب ان کو خوب نظر آنے لگتے ہیں سوائے اپنے. کیونکہ قرآن ایک روشنی ہے نا، وہ اچھے برے کا فرق بتاتی ہے. لیکن بہت سے لوگ اس روشنی کو اپنی طرف کرنے کی بجائے دوسروں کی طرف ٹارچ کر دیتے ہیں، اور اس میں اوروں کی خرابیاں اور اوروں کی برائیاں چننے لگتے ہیں، اور یہ ان کا دل پسند مشغلہ بن جاتا ہے. ان کی غلطی اگر ان کو بتائے، سننے کو تیار نہیں، سنے تو بری لگ جاتی، اور پھر بجائے اس کے کہ غلطی دور کر کے آگے بڑھیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے، ان کے خشوع میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور عاجزی بڑھتی ہے، اللہ کے آگے بھی اور بندوں کے لیے بھی. یعنی قرآن کا پڑھنا ان کے دل کی حالت بدل دیتا ہے. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ان کو ان کا تقوی عطا کر دیتا ہے، اور زیادہ ان کا تقوی بڑھ جاتا ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ اب ذرا ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں. قرآن پڑھنے کے بعد میری نمازوں پر کیا اثر پڑا؟ یعنی سب سے پہلے تو اللہ کے لیے خشوع کا مطالبہ یا جائزہ کہاں سے لیا جا سکتا ہے؟ اپنی نماز. نماز آئینہ ہے نا، ٹیسٹ ہے، کرائیٹیریا ہے کہ نمازوں کا کیا حال ہے. پھر اسی طرح قرآن پڑھتے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے. پھر اسی طرح بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بندوں کے لیے دل میں کتنی نرمی، ان کے ساتھ کیا رویہ ہے، اور اپنے لیے کوئی خوف خدا ہے. کتنی دفعہ اللہ کے ڈر سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، کیونکہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بھی بہتی. یاد ہے پہلے پارے میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پتھروں کی بات ہوئی تھی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ 3 چیزیں بدبختی کی علامت ہے، انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے. اور ان میں سے کیا ہے؟ ایک ہے جمود العین، آنکھ کا جمود. جمود کا کیا مطلب ہے؟ جمع ہوا ہونا، یعنی آنسو نہ بہنا. اور اسی طرح طول العمل، لمبی لمبی خواہشات دنیا کے بارے میں. اور تیسری چیز کیا تھی؟ دل کی سختی. تو بہرحال ہارڈ ہارٹڈ ہونا کیا ہوتا ہے کہ دل میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ بندوں کے لیے کوئی گوشہ ہے، اور معاملے کے اندر بھی نرمی اور عاجزی نہیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا.